الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ اے نبی آپ نصیحت کریے کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نصیحت کرنے کے لیے۔ اس طرح کے پروگرامز جو ضلعی یا شہری جمعیت اہل حدیث کریم نگر منعقد کرنے کے خاص وجہ یہ ہے کہ انسان یہاں سے نصیحت حاصل کرے اور جو ہم عمل کرے اس میں استقامت ہو، اور اگر کسی عمل میں کوتاہی ہے تو اس کی اصلاح ہو۔ بہت بڑا اس میں مشغلہ یا بہت بڑا مطلوب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی اصلاح وقتاً فوقتاً اصلاح ہو، اس کے ہر معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں ہو یا پھر معاملات میں یا پھر شادی بیاہ، ہر جگہ ہماری اصلاح ہو تاکہ ہم خیر امت کہلائیں، تاکہ ہمارے اندر وہ جذبہ وہ ضرورت پیدا ہو، ہمارے اندر ایک ایسا لوگوں کے لیے ایک مثالی بنے۔ اسی لیے ایسے پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم نے یہاں پہ سن کر پھر اس پہ عمل نہیں ہوا تو پھر یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے، اللہ کے پاس ہم اس کے جواب دہ ہوں گے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت، ایک گروہ ایسی ہونی چاہیے یدعون الی الخیر، جو خیر کے طرف بلائے، ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ان کا کام کیا ہے؟ نیکی کے طرف بلانا اور برائی سے روکنا۔ اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب گروہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی یہاں بتائے گئے چیزوں پہ ہم سب کو عمل پیرا کرے۔ ابھی زیادہ میں بات کو نہیں بڑھاتے ہوئے، طول نہ دیتے ہوئے پروگرام کو سلسلہ انشاءاللہ شروع کرتا ہوں۔ میں اسی مدرسہ کے طالب علم، محمدیہ مدرسے کے طالب علم ریان کو بلاتا ہوں کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت سے آغاز کرے اس پروگرام کا۔ الحمدللہ، یہ تھے ریان جو کہ محفل میں چار چاند لگا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور چاشنی اور انہیں باعمل حافظ قرآن بنائے۔ ابھی میں مدعو کرتا ہوں شیخ کلیم الدین فیضی حفظہ اللہ کو۔ آج کا ان کا عنوان ہے امت مسلمہ پر ذلت و رسوائی کے اسباب کیا ہے۔ کافی حساس عنوان ہے۔ کلیم الدین فیضی حفظہ اللہ کوئی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ شہر کریم نگر کے ایک مقبول عالم دین۔ ہم بہت سے ان کی خطابات سنتے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سب ایک جہتی کے ساتھ، دلجوئی کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ٹیکہ مت لیتے، سامنے آئیے، کافی جگہ ہے سامنے آئیے، کیونکہ ابھی پیچھے آنے والے لوگوں کو فیل ہو جاتا۔ سامنے آئیے، خاص کر نوجوان۔ ریان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ رواه ابو داود کتاب الملاحم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ معزز جمعیت کے ذمہ داران اور تشریف فرما بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفیں اس رب ذوالجلال وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اور مربی و انسجاں ہیں، جنہوں نے ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے ہر زمانے میں، ہر دور میں یکے بعد دیگرے انبیاء کرام اور رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اللہ کے ان تمام جملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر اللہ کے بے شمار درود و سلام نازل ہوں، اور خصوصاً اس ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کے اوپر جنہوں نے اپنی 23 سالہ زندگی کو اپنی امت کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ کے بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس مقدس ہستی پر جنہوں نے زخم کھا کر اپنی امت کے لیے پھول برسائے۔ اللہ کے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام نازل ہوں اس مقدس ذات پر جنہوں نے قم فانذر کے بعد 20 سال سے زائد عرصہ تک چین اور سکون کی نیند نہ سوئے، یعنی پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام نازل ہوں۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید سورہ مجادلہ سے ایک چھوٹی سی آیت کریمہ پڑھی گئی ہیں، اور کتاب الملاحم ابو داؤد شریف سے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اسی آیت اور حدیث کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آج کے اس منتھلی پروگرام میں جو شہری جمعیت اہل حدیث اور ضلعی جمعیت اہل حدیث کریم نگر کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج کے اس پروگرام میں اسی آیت اور حدیث کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور آپ نے ابھی عنوان سنا کہ اس عنوان پر آپ کے سامنے گفتگو ہوگی، امت مسلمہ پر ذلت و رسوائی کے اسباب کیا ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ قابل غور بات ہے کہ آخر سبب کیا ہے کہ عالمی پیمانے پر امت مسلمہ ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہی ہے۔ سبب کیا ہے؟ حالانکہ ایک دور ایسا بھی ہمارا گزرا ہے، ہم ایک ایسے دور سے بھی گزرے ہیں، آپ جب اٹھائیں گے تاریخ اسلام کو تو آپ کو تاریخ کے اندر یہ بات ملے گی کہ ایک دور ایسا بھی گزرا مسلمانوں کا کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنا کرتے تھے، قیصر و کسریٰ، تو مورخین نے لکھا ہے کہ اس کے کندھے کب کپا جاتے تھے، کلیجہ دہل جاتا تھا، اور وہ کہتے تھے اپنے درباریوں سے کہ ساتھیو، میرے سامنے
امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نہ لیا کرو، اس لیے کہ میرا کلیجہ دہل جاتا۔ یہ دبدبا تھا، یہ رعب تھا اس وقت، لیکن اب یہ رعب اور یہ دبدبا ختم ہو گیا ہے۔ سبب کیا ہے؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں میرے ساتھیوں، بہت سارے اسباب ہیں۔ آپ اس آیت کریمہ پر غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی ضمانت امت مسلمہ کو دی ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ نے لوح محفوظ میں یہ بات لکھ دی ہے کہ غلبہ اللہ کو حاصل ہوگا اور غلبہ رسول کو حاصل ہوگا۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے مومنین کا بھی تذکرہ کیا کہ کامیابی مومنوں کو ملنے والی ہے۔ اتنی بڑی ضمانت اس مقدس کتاب کے اندر دینے کے باوجود بھی آج عالمی پیمانے پر دیکھیے، سوشل میڈیا کے ذریعے چاہے کسی اور طریقے سے آپ دیکھیے کہ ہر چہار جانب عالمی پیمانے پر مسلمان ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہا ہے۔ سبب کیا ہے؟ جبکہ اللہ نے اتنی بڑی ضمانت دی ہے۔ کیا قرآن مجید کی آیت غلط ہے؟ نہیں مسلمانوں، ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت غلط نہیں، اللہ کا فرمان حق ہے، اور اللہ نے یہ بات لوح محفوظ میں لکھ دی ہے، ہمارا اس پر بھی اعتقاد ہے، ایمان ہے ہمارا۔ لیکن سبب کیا ہے کہ اتنی بڑی ضمانت دینے کے باوجود بھی آج ہم ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں؟ سبب کیا ہے؟ بہت سارے اسباب علماء کرام نے لکھے، چند اسباب آپ کے سامنے انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا سبب جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبب بیان کیا ہے۔ ان ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء كغثاء السیل ولینزعن اللہ من صدور عدوکم المہابۃ منکم وليقذفن اللہ فی قلوبکم الوہن فقال قائل یا رسول اللہ وما الوہن قال حب الدنیا وکراہیۃ الموت۔ راوی حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں، میری امت کے لوگوں، ایک زمانہ ایسا آئے گا یوشک الامم ان تداعى علیکم، ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ ایسے دور سے تم گزرنے والے ہو کہ کافر امتیں ہر چہار جانب سے تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے۔ اس طرح اس کی دو مثالیں محدثین نے لکھی ہیں، اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکا انسان دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے، یا اس کی مثال یوں دی ہے ویسے ٹوٹ پڑے گا کافر امتیں جیسے بھوکا بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ پہ ٹوٹ پڑتا ہے، ایسے ہی کافر امتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں صحابہ کرام کا جمگٹھا ہے، صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول کافر امتیں ٹوٹ پڑیں گی اور ہمیں اس قدر بھوکے بھیڑیے کی طرح، جس طرح بکری کے ریوڑ سے بکری کو اٹھا کر بھیڑیا برباد کر دیتی ہے، اسی طرح ہم بھی برباد ہو جائیں گے، ہم بھی مارے جائیں گے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، تعجب میں پڑ گئے اور سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اللہ کے رسول، جب ہم 313 تھے، جنگ بدر میں رب العزت نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی، 1000 پر اللہ نے غلبہ عطا کیا۔ جنگ موتا میں جب ہم 3000 کی تعداد میں تھے، اللہ رب العزت نے علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کے تحریر کے مطابق 2 لاکھ پر اللہ رب العالمین نے ہمیں غلبہ عطا کیا، کامیابی عطا فرمائی۔ جب جنگ احد میں ہم 700 تھے، اگرچہ 1000 کی تعداد میں نکلے تھے، لیکن منافقین 300 کی تعداد میں راستے سے واپس آ گئے تھے۔ خالص جو مسلمان تھے، صحابہ تھے، وہ 700 بچے ہوئے تھے، 700 تھے جنگ احد میں، اللہ نے 3000 کی تعداد میں غلبہ عطا کیا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، جب ہم اتنی کم تعداد میں تھے اور وہ بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی اللہ نے ہمیں غلبہ عطا کیا، اللہ نے ان کو مغلوب کیا، تو اللہ کے رسول وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں، جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں، جس دور سے ہمارے بھائی گزرنے والے ہیں، وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیا اس دور میں ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا ہم کم تعداد میں ہوں گے؟ نبی کائنات نے فرمایا، کہا نہیں میرے صحابیوں، قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، کہا اس وقت جس دور کی میں بات کر رہا ہوں
اس وقت تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، بہت کثیر تعداد میں تم رہو گے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں تمہاری تعداد ہوگی، لیکن وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہاری حیثیت پانی میں بہنے والے جھاگ کے مانند ہوگی۔ جھاگ سمجھتے ہیں نا، نہاتے وقت جب صابن کا استعمال ہوتا ہے جھاگ نکلتا ہے صابن سے، اس جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی، پانی پڑتے ہی جھاگ ختم ہو جاتا ہے، چند سیکنڈوں میں وہ جھاگ ختم ہو جاتی ہے۔ یا اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ بہتا ہوا سیلاب ہے اور اس سیلاب میں چند باریک باریک تنکے ہیں، وہ سیلاب جدھر چاہے اس تنکے کو بہا کر لے جائے، سیلاب کو اس تنکے کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ سیلاب سے رک کر کے وہ خود بخود اپنا کنارہ لگے، سیلاب جدھر چاہے اسے لے کر چلے جائے۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، کہا تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت پانی میں بہنے والے جھاگ کے مانند ہوگی۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَبَّةَ مِنْكُمْ، اور تمہارا روب اور دبدبا کافروں کے دلوں سے اللہ نکال دے گا۔ اب وہ دبدبا نہیں رہا، اب وہ خوف نہیں رہا کہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہ بھی سنتے تھے جب امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تو کندھے کپ کپانے لگتے تھے، دل دہل جاتا تھا۔ اب وہ روب اور دبدبا ختم ہو گیا۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَبَّةَ مِنْكُمْ، اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے وہ خوف نکال دے گا، وہ روب اور دبدبا نکال دے گا۔ وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تمہارے دلوں میں وہن کو پیدا کر دے گا۔ راوی حدیث کہتے ہیں صحابہ نے پوچھا فقال قائل وما الوہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ وہن کیا چیز ہے؟ یہ اوپر جو باتیں بتائی گئیں ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ وہن جو ہمارے دلوں کے اندر اللہ پیدا کر دے گا یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال حب الدنیا و کراہیت الموت، کہا وہن یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ دنیا کی محبت ڈال دے گا اور تم موت سے کراہیت محسوس کرو گے، موت سے بھاگو گے۔ جب تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی، دنیا غالب آ جائے گی، جب تم دنیا سے محبت کرو گے، دین چھوڑ دو گے اور آخرت بھول جاؤ گے، اللہ رسول کو بھول جاؤ گے، کتاب و سنت سے اپنا دامن چھڑا لو گے، اس وقت تمہارے اوپر وہ دور آئے گا جس دور کا تذکرہ اس حدیث کے پہلے ٹکڑے میں کیا گیا ہے۔ ذلت و رسوائی کا سامنا تم کرو گے اور تمہارے اوپر کافر امتیں ٹوٹ پڑیں گی۔ کب؟ جب تمہارے اوپر دنیا غالب آ جائے گی، دنیا سے محبت کرنے لگو گے۔ آج ایسا ہو رہا ہے، آج ہر شخص کے دل میں دنیا غالب آ گئی ہے۔ دنیا 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 دنیا، صرف دنیا کمانا ہے، چاہے حلال طریقے سے ہو، حرام طریقے سے ہو، جھوٹ بول کر ہو، لوگوں کو دھوکہ دے کر ہو، چاہے جیسے ہو، بس دنیا کما لیں۔ دنیا کی محبت اس قدر غالب آ گئی ہے۔ نبی کائنات نے فرمایا، کہا میرے ساتھیو حدیث کے پہلے ٹکڑے میں نے جس دور کا تذکرہ کیا ہے، اس دور سے اس وقت امت مسلمہ گزرے گی جب امت مسلمہ پر دنیا غالب آ جائے گی، دنیا کی محبت اس کے دلوں میں بیٹھ جائے گی اور آخرت کو بھول بیٹھے گا، موت سے کراہیت اختیار کر لے گا، موت سے بھاگے گا۔ اس وقت امت مسلمہ پر یہ دور آئے گا۔ یہ پہلا سبب معلوم ہوا۔ دوسرا سبب، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انحراف کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے باوجود بھی عمل نہ کرنا، جان بوجھ کر اس کو چھوڑ دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے منہ موڑنا، یہ بھی امت مسلمہ پر ذلت و رسوائی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتے ہیں مسجد نبوی کے اندر اور سوال کرتے ہیں، امام صاحب میں نے حج کا ارادہ کیا ہوا ہے، میں حج کرنا چاہتا ہوں اور میں مدینہ سے نکلنے والا ہوں، آپ مسئلہ یہ بتائیں کہ میں احرام کہاں سے باندھوں، میں احرام کہاں سے باندھوں؟ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا سنت کے مطابق، کہا کہ اللہ کے بندے، مدینے سے حجاج کرام جو بھی نکلتے ہیں، جو حاجی مدینے سے حج کا ارادہ کر کے نکلتے ہیں، اس کے لیے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے حجاج کرام کے لیے ذوالحلیفہ کو میقات مقرر کیا ہے۔ ذوالحلیفہ سے باندھا جائے، جہاں سے نبی کائنات نے احرام باندھا ہے، نبی کے صحابہ نے باندھا ہے، جب آپ نکلے تھے ذوالحلیفہ سے آپ نے باندھا تھا، آپ بھی وہیں سے باندھیں۔ وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے، امام صاحب میں روضہ نبوی سے باندھنا چاہتا ہوں، میں مسجد نبوی سے احرام باندھ کے نکلنا چاہتا ہوں، آپ کی رائے کیا ہے؟
آج بھی بہت سارے ہیں رائے پہ عمل کرنے والے، سنت کو بازو رکھتے ہیں، بس مفتی صاحب نے کہا، امام صاحب نے کہا، ہمارے مولوی صاحب نے کہا، فلاں صاحب نے کہا۔ میرے بھائیوں، نبی کی حدیث کے مقابلے میں، نبی کے فرمان کے مقابلے میں دنیا کی کسی کی کوئی بات نہیں چل سکتی ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا اللہ کے بندے، میں تمہارے سامنے نبی کی حدیث پیش کر رہا ہوں، نبی کی سنت بیان کر رہا ہوں کہ نبی کی سنت یہ ہے کہ ذوالحلیفہ سے باندھا جائے۔ تم پوچھتے ہو میری رائے کیا ہے، میری کیا بساط ہے نبی کی سنت کے مقابلے میں، میری کیا حیثیت ہے نبی کے سنت کے مقابلے میں اپنی رائے تمہیں دوں اور میں اپنا فتویٰ تمہارے سامنے پیش کروں؟ کہا نہیں امام صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی کیا رائے ہے، میں یہیں سے ماننا چاہتا ہوں۔ اس وقت امام مالک رحمہ اللہ نے جو فتویٰ دیا تھا، جو بات کہی تھی، وہ قابل غور ہے مسلمانوں۔ اس وقت امام مالک نے سورہ نور کی آیت تلاوت فرمائی اور کہا میری رائے یہ ہے، اللہ کے بندے، تم نے نبی کی سنت کے مقابلے میں مجھ سے میری رائے پوچھی ہے، میرا فتویٰ پوچھا ہے، تو سن، اللہ نے جو فتویٰ دیا ہے وہی میرا فتویٰ بھی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کہا ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے یا تو وہ کسی عذاب میں مبتلا ہوگا، او تصیبہم فتنۃ، یا وہ کسی فتنے میں مبتلا ہوگا، یا پھر کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہوگا، اور یا تو وہ کسی دردناک عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ کئی عذاب کا تذکرہ فرمایا، سنت سے انحراف کرنے والوں کے لیے کئی عذاب کا تذکرہ فرمایا۔ یا تو وہ فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے، یا کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو سکتا ہے، یا کسی دردناک عذاب میں وہ مبتلا ہو سکتا ہے۔ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انحراف کرنا اور سنت کی مخالفت کرنے سے اللہ کا عذاب آتا ہے، مصیبت آتی ہے، امت فتنے میں مبتلا ہو جائے گی۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ لوگوں، اس لیے اگر امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، امن اور سکون کی زندگی چاہتے ہو، رب کی رحمتیں چاہتے ہو، برکتیں چاہتے ہو، تو آؤ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پابند بن جاؤ، اور نبی کائنات علیہ السلام کی سنت کی اتباع کا جذبہ اپنے دل کے اندر پیدا کرو، اور وہ جذبہ پیدا کرو جو نبی کے صحابہ کے اندر جذبہ تھا۔ کیسا جذبہ؟ نبی کے صحابہ کے اندر اتباع کا کیسا جذبہ؟ وہ جذبہ جو نبی کے صحابہ کے اندر امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی ہے، ابو داؤد کتاب الجمعہ کے اندر نبی کائنات علیہ السلام جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال يا عبد الله ابن مسعود۔ رواه ابو داود کتاب الجمعہ۔ راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے، آپ کا خطبہ ہو رہا تھا، آپ صحابہ سے خطاب کر رہے تھے۔ آپ کی نگاہ اقدس کچھ ایسے لوگوں پر پڑتی ہے کہ کچھ لوگ ٹھہر کر خطبہ سن رہے تھے، کچھ لوگ ٹھہر کر خطبہ سن رہے تھے۔ آج بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں جمعے کے دن، جو دیر سے آنے والے ہیں، جو لیٹ سے آنے والے، کوئی دیوار پہ ٹیک لگا کے کھڑا ہو کر سن رہا ہے، کوئی دروازے پہ کھڑا ہو کے سن رہا ہے، کوئی گیٹ پر باہر کھڑا ہو کر سن رہا ہے۔ یاد رکھنا، اس مسئلے کو یاد رکھنا مسلمانوں، بھولنا نہیں۔ جمعے کا خطبہ ٹھہر کر سننا سنت کے خلاف ہے، جمعے کا خطبہ کھڑے ہو کر سننا سنت کے خلاف ہے۔ اگر سنت کے خلاف نہ ہوتا، اگر ادب کے خلاف نہ ہوتا تو نبی کائنات کی نگاہ اقدس جب پڑی تھی آپ نہ کہتے فقال اجلسوا، ٹھہرے ہوئے لوگوں بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر خطبہ سنو۔ آپ نے حکم دیا، امر کا صیغہ استعمال کیا، آپ نے کہا اجلسوا، تم سب بیٹھ جاؤ۔ فسمع ذلك ابن مسعود، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ ابھی وہ ان لوگوں میں شامل نہیں تھے جو ٹھہر کر خطبہ سن رہے تھے، مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ ایک قدم مسجد کے اندر ہے، ایک قدم مسجد کے باہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے الفاظ نکل رہے ہیں، حکم ہو رہا ہے اجلسوا، لوگوں بیٹھ جاؤ۔ ابن مسعود نے سنا، رب ذوالجلال کی قسم ہے لوگوں، اور لوگوں وہ یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرو نبی کی اتباع کی، جو عبداللہ ابن مسعود کے دل کے اندر اللہ نے ڈالا تھا، یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، آپ کہہ رہے تھے اجلسوا، لوگوں بیٹھ جاؤ۔ فسمع ذلك ابن مسعود، ابن مسعود نے جب سنا فجلس على باب المسجد،
مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے. یہ نہ دیکھا کہ یہ چوکٹ ہے, دروازہ ہے, اندرونی حصہ ہے, صحن ہے, باہر کہاں ہے, نہیں دیکھا. بس آپ نے یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول نے کہا لوگوں بیٹھ جاؤ. کس سے کہا؟ ٹھہرے ہوئے لوگوں سے کہا, ابن مسعود سے کہا یا ابن عمر سے کہا یا فلاں سے کہا, نہیں جانتا, بس اتنا جانتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا. جب آپ بیٹھ گئے دروازے پر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, فرآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب نبی کائنات کی نگاہ پڑتی ہے ابن مسعود پر, آپ نے فرمایا تعال یا عبداللہ ابن مسعود, ابن مسعود اندر آ جاؤ, میں نے تم سے نہیں کہا تھا, اندر آ جاؤ, میں نے تم سے نہیں کہا تھا. ابن مسعود نے کہا اللہ کے رسول میں یہ نہیں جانتا آپ نے کس سے کہا, ابن مسعود سے کہا یا کسی اور سے کہا. بس ابن مسعود بس اتنا جانتا ہے, بس ابن مسعود نے اتنا سیکھا ہے کہ ابن مسعود نبی کی زبان رسالت سے جو بھی حکم نکلے فوراً اس حکم کی تعمیل کرو, اس میں تاخیر نہ کرو. بس میں نے اتنا سیکھا ہے. آپ نے کہا بیٹھ جاؤ, میں بیٹھ گیا, میں نہیں جانتا آپ نے کس سے کہا. یہ جذبہ ہونا چاہیے ہر مسلمان کے دل کے اندر نبی کائنات علیہ السلام کی سنت کی اتباع کا. اگر یہ جذبہ آج بھی ہمارے اندر ہو تو انشاءاللہ ہمارے اوپر بھی اللہ کی رحمتیں آئیں گی, برکتیں آئیں گی. سارے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا, برائیوں سے, مصیبتوں سے, عذاب سے, ذلت سے, رسوائی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا. اگر امن چاہتے ہو لوگوں تو اس طرح اپنے اندر جذبہ پیدا کرو جو نبی کائنات علیہ السلام کے صحابہ کے اندر جذبہ تھا. دوسرا سبب. تیسرا سبب قرآن اور حدیث پر عمل نہ کرنا. قرآن تو پڑھتے ہیں سب, پڑھتے بھی پڑھاتے بھی ہیں, لیکن اس پر عمل نہ کرنا یہ بھی امت پر ذلت و رسوائی کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب ہے. ان زیاد بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فقال ذاک عند اوان ذهاب العلم فقلت وكيف يذهب العلم نحن نقرأ القرآن ونقره ابناءنا ويقره ابناؤنا ابناءهم الى يوم القيامه قال ثقلتك امك زياد ان كنت لاراك من افقه رجل بالمدينه اوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والانجيل لا يعملون بشيء مما فيهما رواه ابن ماجہ کتاب الفتن. راوی حدیث کہتے ہیں زیاد بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی عذاب کا تذکرہ ہوا, کسی فتنے کا تذکرہ ہوا, یا کسی بھی مصیبت کا جو امت پہ آنے والی ہے, اس مصیبت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے ذکر کیا کہ یہ مصیبت آئے گی, یہ مصیبت امت مبتلا ہے اس میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہا میرے صحابیوں جس عذاب کا, جس فتنے کا, جس مصیبت کا ابھی ابھی تم نے میرے سامنے ذکر کیا ہے, اس مصیبت میں اس وقت میری امت مبتلا نہیں ہونے والی ہے, بلکہ اس مصیبت میں, اس عذاب میں, اس فتنے میں میری امت اس وقت مبتلا ہونے والی ہے. فقال ذاک عند اوان ذهاب العلم, جب دنیا سے علم کو اٹھا لیا جائے گا اس وقت امت اس مصیبت میں مبتلا ہوگی جس مصیبت کا تم نے ابھی میرے سامنے تذکرہ کیا ہے. اللہ اکبر. راوی حدیث کہتے فقلت وکیف یذهب العلم نحن نقرأ القرآن ونقره ابنانا ويقره ابناؤنا ابناءهم الى يوم القيامه قال ثقلتك امك زیاد. نبی کائنات علیہ السلام سے سوال کیا. راوی حدیث کہتے میں نے پوچھا فقلت وکیف یذهب العلم, میں نے کہا اللہ کے رسول علم کیسے اٹھا لیا جائے گا. نحن نقرأ القرآن, جبکہ قرآن ہم پڑھتے ہیں, ونقره ابنانا, ہم اپنی اولاد کو قرآن پڑھاتے ہیں, ويقره ابناؤنا ابناءهم الى يوم القيامه, ہماری اولاد اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں گی, یہاں تک کہ یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. قرآن پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. آپ کہتے ہیں علم اٹھا لیا جائے گا دنیا سے, بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اللہ اکبر. اس موقع پر نبی کائنات نے فرمایا قال ثقلتك امك زیاد ان كنت لاراك من افقه رجل بالمدينه وليس هذه اليهود والنصارى. زیاد تیری ماں تجھے گم پائے, زیاد تیری ماں تجھے گم پائے. کیا تم نے مدینے کے اندر یہود و نصارہ کو نہیں دیکھا؟ اولیس هذه اليهود والنصارى, کیا تم نے نصرانیوں کو نہیں دیکھا, یہودیوں کو نہیں دیکھا؟ یقرؤون التوراة والانجیل, وہ تورات بھی پڑھتا ہے, انجیل بھی پڑھتا ہے, لیکن لا یعملون بشیء مما فیہما, نہ وہ تورات پہ عمل کرتا ہے نہ انجیل پہ عمل کرتا ہے. بعینہ یہی حال میری امت کا ہونے والا ہے.
علم کو اٹھا لیے جانے کا یہی مطلب ہے۔ قرآن تو پڑھایا جائے گا، قرآن پڑھے جائیں گے، لیکن اس پر عمل نہیں ہوگا، اور جب عمل نہیں ہوگا تو اس کا یہی مطلب ہوا کہ علم کو دنیا سے اللہ نے اٹھا لیا۔ علم کا مطلب اس پر عمل کیا جائے۔ نبی کائنات نے فرمایا یہ یہودیوں کا شیوا، یہ یہودیوں کا وتیرہ ہے۔ جب ایسے حالات ہماری امت کے اندر پیدا ہوں گے کہ جب قرآن پڑھیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، تو اے میرے صحابیوں، جس مصیبت کا، جس عذاب کا تم نے حدیث کے پہلے ٹکڑے میں بیان کیا ہے، اس مصیبت میں، اس عذاب میں، اس فتنے میں میری امت اس وقت مبتلا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے امت مسلمہ کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گی، اور امت پر عذاب بھی آ سکتا ہے، امت فتنے میں مبتلا بھی ہو سکتی ہے، امت کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ لوگوں، اگر ان تمام مصیبتوں سے، فتنوں سے اور اس عذاب سے اگر بچنا چاہتے ہو تو علم کے ساتھ ساتھ عمل کرو اور اپنے اعمال کی حفاظت کرو۔ اعمال کی حفاظت کرنا سیکھو، ورنہ ادھر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، گناہ بھی ہو رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، سارے اعمال برباد۔ اگر گناہ سے نہیں بچے، اگر حرام خوری سے نہیں بچے، کوئی بھی گناہ ہو، چاہے وہ حرام خوری ہو، موبائل کے ذریعے ہو، انٹرنیٹ کے ذریعے، کوئی بھی جو لفظ گناہ ہے، اگر اس گناہ میں ہم ملوث ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، حاجی صاحب بھی ہیں، عمرہ بھی کیا ہوا ہے، صدقہ اور خیرات بھی کرنے والے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم ہے لوگوں، سارے اعمال برباد، سارے اعمال برباد، حج بھی بیکار، عمرہ بھی بیکار، نمازیں بھی بیکار، تہجد بھی، ساری نمازیں بیکار ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا تھا، اگر فتنے سے اور ذلت سے بچنا چاہتے ہو لوگوں، اپنے اعمال کی حفاظت کر، اعمال کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت بھی کرو۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، ان ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لعالمن اقواما من امتی یاتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامۃ بیدا فیجعلها اللہ عز وجل هباء منثورا هباء منثورا۔ قال ثوبان یا رسول اللہ صفهم لنا جلهم لنا اللہ نكون منهم ونحن لا نعلم۔ قال اما انهم اخوانکم ومن جلدتکم ویاخذون من اللیل کما تاخذون ولکنہم اقوام اذا خلوا بمحارم اللہ انتهکوها۔ رواه ابن ماجہ۔ حدیث کی سند علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعالمن اقواما من امتی یاتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامۃ بیدا۔ اے لوگوں، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں، نبی کہہ رہے ہیں لوگوں، میں امت کے ان افراد کو بھی جانتا ہوں جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، بہت ساری نیکیاں۔ کتنی نیکیاں؟ امثال جبال تہامۃ بیضا، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا۔ تہامہ پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، اس پہاڑ کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ کہا میں امت کے ایسے افراد کو بھی پہچانتا ہوں جو تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر قیامت کے دن اپنے رب کے پاس آئے گا۔ بیضن، ان کی نیکیاں روشن ہوں گی، عیاں ہوگی، ظاہر ہوگی، لیکن فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنثُورًا، اللہ رب العزت اس بندے کی نیکیوں کو ہوا میں بکھیر دے گا، برباد کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول، نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر، نیکیاں روشن ہوں گی، نیکیوں سے نامہ اعمال بھرا ہوگا، اور اللہ رب العزت ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنثُورًا، نیکیاں بکھیر دی جائیں گی، سبب کیا ہے؟ اللہ کے رسول قال ثوبان یا رسول اللہ صفهم لنا جلهم لنا، ہمیں ان کے اوصاف بتا دیجئے، ہمیں ان کی صفت بتا دیجئے، ہمیں ان کے بارے میں وضاحت کر دیجئے، آخر وہ کون سا آدمی ہوگا، کون سا آدمی ہوگا، کون لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر، لیکن نیکیاں بکھیر دی جائیں گی، نیکیاں برباد کر دی جائیں گی، کون لوگ ہوں گے؟ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا، کہا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم۔ اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان یکون منہم اللہ نحن لا نعلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی انہی میں شامل ہو جائیں، ہماری بھی نیکیاں برباد ہو جائیں اور ہمیں اس کا شعور بھی نہ ہو، ہم اس کو جان بھی نہ سکیں، ہمیں اس کا علم بھی نہ ہو اور ہم بھی اسی کیٹیگری میں آ جائیں، ہمارا بھی شمار اسی فہرست کے اندر ہو جائے، ہماری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں۔ نبی کائنات نے فرمایا، راوی حدیث سے کہا قال اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، کہا خبردار، وہ لوگ جو ہوں گے
جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی، جن کی نیکیاں بکھیر دی جائیں گی، وہ اما انہم اخوانکم، وہ تمہاری بھائی ہوں گے، وہ تمہیں میں سے ہوں گے، تمہاری قوم سے ہوں گے۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وہ بھی تہجد گزار ہوں گے جیسے تم تہجد پڑھتے ہو۔ اللہ اکبر، تہجد بھی ختم۔ ہم آپ سمجھتے ہیں کہ نفل نمازوں میں سب سے افضل ترین نماز تہجد، اور حقیقت میں تہجد سب سے افضل ترین نماز نفل نمازوں میں ہے، تہجد بھی بیکار۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وہ تہجد گزار ہوں گے لیکن اس کی تہجد بیکار، اس کی ساری نمازیں بیکار۔ کہا کیوں؟ کہا سبب کیا ہے؟ نبی کائنات نے فرمایا کہ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، کہا اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ساری نیکیاں اس کے نام اعمال میں، لیکن جب تنہائی میں ہوگا، اکیلے میں ہوگا، بند کمرے میں ہوگا، ماں باپ کی نظروں سے اوجھل ہوگا، تنہائی میں وہ بندہ حرام چیزوں سے اپنے دامن کو بچاتا نہ ہوگا، گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہوگا، حرام کا ارتکاب کر لیتا ہوگا، ساری نمازیں اس کے نام اعمال میں موجود ہیں، سارے اچھے اعمال موجود ہیں، لیکن بند کمرے میں رات کی تاریکی میں اگر موبائل کے ذریعے سے کوئی غلط کام اختیار کرتا ہے تو اللہ کے رسول کے اس فرمان کے مطابق اس بندے کی ساری نیکیاں برباد کر دی جائیں گی، بیکار کر دی جائیں گے۔ یہ حدیث خصوصاً نوجوانوں کے لیے۔ اس لیے لوگوں، اگر امن اور سکون چاہتے ہو، فتنے سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کی رحمتیں چاہتے ہو، تو اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ اس اعمال کی حفاظت کرنا سیکھو۔ اور ایک سبب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام خوری سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت مصیبت میں مبتلا ہو سکتی ہے، حرام خوری سے امت پر عذاب آ سکتا ہے اللہ رب العالمین کا، امت ذلت و رسوائی کا سامنا کرے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یاخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بهن او يعلم من يعمل بهن فقلت انا یا رسول اللہ فاخذ بيدي فعد خمسا فقال اتق المحارم تكن عبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس واحسن الى جارك تكن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فان كثرة الضحك تميت القلب، رواه الترمذی وابن ماجہ ومسند احمد وسلسلۃ الاحادیث صحیحہ للالبانی۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ حدیث پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، چونکہ ہمارے مہمان خصوصی جو فضیلت الشیخ حضرت مولانا عمر سلفی حفظہ اللہ مدعو کیے گئے حیدرآباد سے آ چکے ہیں، انشاءاللہ یہ آخری حدیث پیش کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا، چونکہ اس کے بعد مہمان مقرر کا بھی ہم لوگوں کو سننا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یاخذ عنی هؤلاء الکلمات، لوگوں تم میں سے کون ایسا آدمی ہے جو مجھ سے ان کلمات کو سیکھے؟ میں کچھ سکھانا چاہتا ہوں، میں کچھ تعلیم دینا چاہتا ہوں، میں کچھ تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اور اس پر عمل بھی کرو اور ایسے لوگوں تک پہنچاؤ جو اس پر عمل کرے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فقلت انا یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کی ان باتوں کو سیکھنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کی ان تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے بتائیں۔ فاخذ بیدی، تو نبی کائنات نے کہا، راوی حدیث کہتے ہیں نبی کائنات نے میرا ہاتھ پکڑا اور فعد خمسا، آپ نے 5 چیزوں کی تعلیم دی، آپ نے 5 چیزوں کو شمار کیا، 5 چیزیں آپ نے بتلائیں۔ نمبر 1 آپ نے کہا کہ اتق المحارم تکن عبد الناس، اتق المحارم تکن عبد الناس، کہا کہ ابو ہریرہ اگر تم عابد بننا چاہتے ہو، دنیا کے فتنوں سے بچنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ مستجب الدعوات بن جاؤ، تم سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تو اے ابو ہریرہ اتق المحارم تکن عبد الناس، محارم الہی سے اپنے دامن کو بچا لو، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے ان تمام حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، تکن عبد الناس، تم عابد بن جاؤ گے، مستجب الدعوات بن جاؤ گے، تمہاری ساری عبادتیں اللہ کے یہاں قابل قبول کر لی جائیں گے، تم لوگوں میں سارے لوگوں میں عابد بن جاؤ گے، اتنے بڑے پرہیزگار اور متقی بن جاؤ گے کہ مستجب الدعوات بھی بن جاؤ گے، تمہاری زبان سے جو بھی فریاد نکلے گی اللہ تمہاری دعائیں سن لے گا۔ آج ہم دعائیں کرتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، دعائیں کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، اجتماعی دعائیں بھی ہو رہی ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی جب پوری امت پر کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تو ہم قنوت نازلہ کا الحمدللہ اہتمام بھی کرتے ہیں اور عالمی پیمانے پر ہوتا ہے،
یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے اندر بھی کیا جاتا ہے، مگر پھر بھی وہی حال ہے مسلمانوں کا، وہی مصیبت میں مبتلا، وہی عذاب، وہی فتنے، وہی حال، وہی چال، ساری مصیبتیں ہمارے اوپر۔ سبب کیا ہے؟ قنوت نازلہ کا اہتمام ہونے کے باوجود بھی ہماری دعائیں رد کیوں ہو رہی ہیں؟ سبب یہ ہے لوگوں، یہ کریم نگر کی سرزمین میں نہیں، اگر خانہ کعبہ کے اندر بھی، اگر خانہ کعبہ کا گلاف پکڑ کے بھی اگر کوئی حرام خور جس نے حرام کمائی کھائی ہے، اللہ کی قسم اگر کعبہ کا گلاف پکڑ کے بھی وہ رو رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، گڑگڑا رہا ہوگا، فریاد کر رہا ہوگا۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لمبا سفر کر کے گیا، پال پراگندہ ہے، چہرے پر سفر کے آثار نمایاں ہے، خانہ کعبہ کا گلاف پکڑ کر رو رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے، فریاد کر رہا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب۔ نبی کائنات فرماتے ہیں وَمَطْعَمَهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ، بھلا اس بندے کی دعا اللہ کیسے قبول کرے گا جس کا کھانا بھی حرام کا، جس کا پینا بھی پانی بھی حرام کا، جس کا لباس بھی حرام کا، بھلا اس بندے کی دعا اللہ کیسے قبول کرے گا؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اگر مستجب الدعوات بننا چاہتے ہو، اپنی عبادتوں کی حفاظت چاہتے ہو، تو اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے ان تمام حرام چیزوں سے اپنی زندگی کو بچا لو، اپنے دامن کو سے پاک رکھ لو، تم عابد بن جاؤ گے، مستجب الدعوات بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ آج حرام چیزوں کو انسان 3 طریقے سے حلال سمجھتا ہے۔ آخری بات کہہ کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ حرام چیزوں کو انسان 3 طریقے سے حلال کر لیتا ہے۔ نمبر 1، یا تو لا علمی کی بنیاد پر، ابھی جانتا نہیں یہ بندہ کہ یہ چیز جس کا ہم استعمال کر رہے ہیں حرام ہے یا حلال ہے، لا علمی کی بنیاد پر استعمال کرتا ہے۔ نمبر 2، دانستہ طور پر، جان بوجھ کر، علم ہے کہ فلاں چیز حرام ہے، اس کے باوجود بھی استعمال کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس کو کھا رہا ہے، پی رہا ہے اور اس کا کاروبار کر رہا ہے۔ اور نمبر 3، ہیلا اور بہانہ کر کے، مولوی صاحب اگر یہ حالات پیدا ہو جائے، اگر اس طرح کی مجبوری آ جائے تو کیا کریں؟ مولوی صاحب اگر اس طرح کے حالات پیدا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ہم اس کی دعوت میں جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے۔ اگر نہیں جا سکتے تو دعوت کیسے دیں گے بھائیوں کو؟ دعوت صرف دعوت کھانے کی، جہاں دعوت ہے وہی اسلام کی دعوت انہیں دکھائی دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر نہیں جائیں گے رشتے ٹوٹ جائیں گے، نہیں جائیں گے تو پھر لوگ برا مان جائیں گے، اللہ ناراض ہو جائے اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ لوگ ناراض نہ ہو، فلاں آدمی برا نہ سمجھے، بس اللہ ہمیں برا سمجھ لے، اسے کوئی اس سے فرق نہیں پڑنے والا۔ مسلمانوں یاد رکھو، اس بات کو ذہن نشی کر لو، آپ کے کسی حرام چیز کو اگر اور مگر کے ذریعے سے حلال کا فتویٰ لے لینے سے رب ذوالجلال کی قسم ہے لوگوں وہ چیز حلال نہیں ہو سکتی ہے، اور کسی عالم کے وہ حلال کا فتویٰ یا جائز کا فتویٰ دینے سے جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے کسی عالم کے کہہ دینے سے وہ چیز حلال نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اختیار تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی نہیں دیا ہے، معلوم ہے آپ کو؟ یہ اختیار اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا ہے۔ اٹھاؤ قرآن مجید سورہ تحریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن بعد نماز عصر، آپ کی یہ عادت مستمرہ تھی، یہ آپ کی عادت تھی کہ ہر دن نماز عصر کے بعد غالباً حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آپ جایا کرتے تھے، غالباً یہی نام ہے امہات المومنین کا۔ آپ جایا کرتے تھے اور ہمیشہ آپ کو وہاں آپ کی خدمت میں شہادت پیش کرتی تھی۔ ادھر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول ہمیشہ وہاں چلے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمارے یہاں آتے ہیں، تو آپس میں دونوں نے مشورہ کیا کہ ٹھیک ہے، جب آپ آئیں گے ہمارے پاس تو ہم کہیں گے آپ کو کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، اور مغافیر ایک قسم کی بدبودار چیز ہے، بدبودار شے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس انسان کے بارے میں لوگوں ذرا غور کیجئے، اس انسان کے بارے میں کہا گیا کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، جس انسان کے پسینے کا عالم یہ ہے کہ مدینے کے جس گلی سے بھی آپ گزر جائے، اگر گھنٹوں بعد بھی کوئی صحابہ وہاں سے گزرتے تھے تو آپ کے پسینے کی خوشبو سے صحابہ یہ بتاتے تھے کہ تھوڑی دیر پہلے ہمارے نبی یہاں سے گزرے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جن کے پسینے کا خوشبو کا یہ عالم، اس شخصیت سے،
اس انسان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اللہ کے رسول آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ نبی کائنات نے فرمایا، عائشہ اگر میرے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے تو سن لو عائشہ، میں نے کوئی مغافیر نہیں پی رکھی ہے، میں نے شہد پی ہے، اور عائشہ اگر شہد کے پینے کی وجہ سے میرے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے تو عائشہ آج سے محمد رسول اللہ شہد کو اپنے اوپر حرام کرتا ہے، آج کے بعد سے میں شہد نہیں پیوں گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم کو نازل کر دیا۔ اللہ خاموش نہیں بیٹھے کہ چلو میرا محبوب ہے، آخری پیغمبر ہیں، حرام کر دیا، اپنے اوپر حرام کیا، پوری امت پر حرام نہیں کیا، کوئی بات نہیں ہے، صرف اپنے تک بات محدود ہے۔ اللہ خاموش نہیں بیٹھے، اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم کی ابتدائی آیتیں نازل کر دی اور جبرائیل امین کو بھیجا اور کہا کہ اے میرے نبی، کیا آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ اور کیوں آپ اپنے اوپر اس چیز کو حرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ آپ کو اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں، خوش کرنا چاہتے ہیں؟ آج بھی لوگ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا کر بیٹھتے ہیں، اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ میرے محبوب، اگر آپ نے شہد نہ کھانے کی قسم کھائی ہے تو آپ اپنے قسم کو توڑیے اور قسم کا کفارہ ادا کیجئے، اللہ اکبر۔ مگر آپ کو اختیار نہیں ہے کہ اللہ نے جس چیز کو آپ کے لیے حلال کیا اسے حرام کر لیجئے، یہ اختیار پیغمبر کو بھی اللہ نے نہیں دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ دنیا کے کسی بھی عالم کو، کسی بھی مفتی کو اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ جو امت کے لیے اللہ نے حلال کیا اسے حرام کریں اور جسے حرام کیا اسے حلال کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم، عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو ایمان غیر محفوظ ہے، اللہ مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی ایمان کی اور اس کی توحید کی حفاظت فرما دے۔ پروردگار عالم، عالمی پیمانے پر ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو بھی غیر محفوظ ہیں، اللہ ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی ایمان کی اور اس کی توحید کی حفاظت فرما دے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر توحید پر ہمیں قائم رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو مولا کریم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔